بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 31ویں آیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، تیسویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش حد سے نکلا ہوا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم کے لیے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں۔ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گنہگار تھے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہے، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ غالب اور مہربان ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، وہ کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا صبر سردار ہے۔ یہ وہی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر کا پانی اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی مرتبہ مرنے کے سوا موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ بس تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 59 ہوئی ہے۔ یہاں پہ سورہ دخان ختم ہوا۔ اب ہم سورہ
جاسیہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو خدا نے آسمان سے رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں، یہ خدا کی آیتیں ہیں۔ ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ان کو سن تو لیتا ہے، پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے ہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو کر دیا کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے، تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے اس سے درگزر کرے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا اپنے لیے، اور جو کوئی برے کام کرے گا تو اس کا ضرر اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔
ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوں گی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن ہے۔ ظن سے کام لیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف لائی جائے گی، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے
اور نیک کام کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا۔ یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا تمہاری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اس طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک، تمام جہان کا پروردگار ہے۔ آسمان اور زمین اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے، وہی غالب اور دانا ہے۔ یہاں آیت نمبر 37 ہوئی، یہاں پہ جاسیہ ختم ہوتا ہے۔ اب کل ہم سورہ احقاف شروع کریں گے انشاءاللہ۔